بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ سہو واجب ہونے کے لیے جو واجبات اصلیہ ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کو سہون کسی نے چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اب واجبات اصلیہ کیا ہیں؟ یعنی اگر کسی نے ترک رکن کر دیا، ترک واجب کر دیا، یا تکرار واجب کر دیا، یا واجب کی صفت کو تبدیل کر دیا، چینج کر دیا، تو ان صورتوں کے اندر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تھوڑا آسان کروں کہ اگر کسی سے رکو نہیں چلا گیا تو پھر تو نماز بالکل نہیں ہوگی۔ اگر رکن مثال کے طور پر رکو ہی نہیں کیا، رکن جو ہے ایک جو ہے فرض کا درجہ ہے، رکن یعنی فرض، کہ رکو ہی نہیں کیا یا ایک سجدہ کیا ایک سجدہ ہی نہیں کیا تو پھر تو نماز نہیں ہوگی بالکل۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ واجب کو چھوڑ دیا، جیسے کہ پہلے قاعدے میں بیٹھنا یہ واجب ہے، پہلا قاعدے کے اندر نہیں بیٹھا، اتحیات نہیں پڑھی اور چلا گیا تیسری رکعت کے لیے، تو اس میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یا کسی واجب کو 2 مرتبہ پڑھ لیا، یہ تکرار ہے، یا کسی واجب کی صفت کو تبدیل کر دیا، تو ان صورتوں کے اندر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اور سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد بغیر درود شریف پڑھے ہوئے، بغیر دعا پڑھے ہوئے، سیدھی طرف سلام ایک مرتبہ پھیر کر کے 2 مرتبہ سجدہ سہو کرے، حسب معمول سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا اس میں، اس کے بعد پھر آخر میں اتحیات مکمل پڑھے، درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دے۔ علاوہ اس کے سجدہ سہو کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والا نمازی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی اور میرے اوپر سجدہ سہو واجب ہو گیا، حالانکہ اس پر سجدہ سہو واجب ہوتا نہیں۔ اور کبھی یہ کہ اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے لیکن اس کے علم میں یہ بات نہیں آتی۔ اس لیے سجدہ سہو کی بہت ساری صورتیں ہیں، جو بھی صورت پیش آ جائے تو اس کو آپ ارسال کریں، لکھ کر کے آپ بھیج دیں، کمیٹی میں آپ بھیجیں تو انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔